اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری تیسری گفتگو ہے کہ جو آیات غضب الہی کے حوالے سے اور تجلیات غضب الہی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، خصوصاً وہ نشانیاں جو آسمان پر ظاہر ہوئیں، وہ تجلیات، وہ آیات جو آسمان پر ظاہر ہوئیں، اور بات پانچویں نشانی کا میں نے سابقہ درس میں تذکرہ کیا، اور اس کا ایک تتمہ اور آخری حصہ ہے جس کو میں تمام کر کے چھٹی نشانی جو ظاہر ہوئی آسمان میں اس کی طرف میں منتقل ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور روایت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ پانچویں نشانی یہی تھی کہ جو ہے آسمان کا گریہ کرنا، اور متعدد روایات ہیں، من جملہ ان روایات میں سے وَلَمْ تَبْكِ السَّمَاءُ إِلَّا عَلَيْهِمَا، آسمان نے کسی پر گریہ نہیں کیا مگر اگر گریہ کیا ہے تو وہ یحییٰ ابن زکریا یا حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 29 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ آسمان نے ان پر گریہ کیا نہ زمین نے ان پر گریہ کیا۔ یہ آیت سورہ دخان کی 29 نمبر آیت میں فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ ہے۔ جب یہ آل فرعون اور فرعون غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو ارشاد رب العزت ہوا کہ نہ آسمان نے گریہ کیا نہ زمین نے گریہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ چشم فلک نے کوئی نیکی دیکھی تھی فرعون اور آل فرعون سے، نہ زمین کا کوئی قطعہ، کوئی حصہ تھا کہ جس پر انہوں نے کوئی اچھا کام اور کار خیر انجام دیا ہو۔ لیکن حسین ابن علی اور یحییٰ ابن زکریا پر آسمان نے بھی گریہ کیا اور زمین نے بھی گریہ کیا۔ سیوطی نے، امام جلال الدین سیوطی نے کتاب در منصور، یہ ان کی کتاب ہے، لہٰذا کسی کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ساری نشانیاں جن کا میں انشاءاللہ آخر میں اشارہ کروں گا، یہ طبقات ابن سعد، در منصور، اسی طرح سے جو ہے معجم کبیر للطبرانی، بڑی بڑی کتابیں ہیں اہل سنت کی، ان کتابوں میں ان آیات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان یحییٰ ابن زکریا لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وان حسین ابن علی یوم قتل احمرت السماء۔ یہ روایتیں، اس روایت میں بھی یہی مضمون ہے کہ جب حسین ابن علی کو اور یحییٰ ابن زکریا کو جب قتل کیا گیا ہے ان کو، تو ان کی شہادت کے بعد اگر آسمان نے گریہ کیا ہے کسی پر تو ان دونوں مظلوموں کی شہادت پر گریہ کیا ہے اور آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے سیوطی نے ابن ابی حاتم زید ابن زیاد سے روایت کرتے ہوئے یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ لما قتل الحسین احمرت آفاق السماء 4 اشہر، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ 3-4 ماہ تک سیوطی کی روایت کے مطابق آسمان کے آفاق اور اطراف سرخ رہے۔ یہ نشانی ہے غضب الہی کی۔ پانچویں نشانی یہاں تک تمام ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی جو ظاہر ہوئی تجلیات غضب الہی میں سے، آیات غضب الہی میں سے، وہ امطار السماء الدما، آسمان کا خون برسانا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہ بھی ایک نشانی ہے جو کہ معتبر کتابوں میں اور تاریخ اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوئی وہ خون کی بارش ہوئی۔ روایت روى الشیخ طوسی، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ روایت ہے کہ امطرت السماء یوم قتل الحسین دما عبیطا، جس دن حسین ابن علی کو قتل کیا گیا، جب شہید ہوئے تو آسمان نے خون برسایا اور وہ بھی تازہ خون برسا آسمان سے۔ اور ایک اور روایت جو کہ ان کی کتابوں میں، اہل سنت برادران کی کتابوں میں، کہ لما قتل الحسین ابن علی علیہم السلام مطرت السماء دما فاصبحت خیامنا وکل شیء منا ملیئا دما۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ جب حسین ابن علی کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو آسمان سے جو بارش ہوئی ہے خون کی، اس بارش کی وجہ سے ہمارے خیمے، ہمارے گھروں میں وہ خون بر گیا،
اور ہر چیز، ہر برتن، ہر چیز میں آسمان سے جو بارش ہوئی مسلسل قتل حسین کے بعد، اس کی وجہ سے ہر چیز پر ہو گئی۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے طبقات میں۔ اسی لیے یہ بارش ہوئی تھی اور یہ نشانی ظاہر ہوئی تھی، اسی لیے زینب عالیہ شہزادی زینب علیہ السلام نے دربار کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے، انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر اس نشانی کی طرف جناب زینب نے اشارہ کیا ہے کہ افعجبتم ان تمطر السماء دما، یا جو ہے او افعجبتم ان مطرت السماء دما، کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو اگر آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، اگر آسمان سے خون برس رہا ہے تو اس بات پر تمہیں تعجب ہے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَ أَخْزَى وَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور تم لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا، تم لوگوں کی نصرت نہیں ہوگی، کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں ہوگا، وہ عذاب تیار ہے تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سبت رسول اللہ کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اگر آسمان سے خون برستا ہے تو اس پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں نشانی ہے امطرت السماء رمادا، رماد راکھ کو کہا جاتا ہے، کسی بھی جلی ہوئی چیز کی جو خاک ہوتی ہے اس کو رماد کہا جاتا ہے عربی میں۔ آسمان سے یہ راکھ بھی برسنے لگی، اور یہ چیز بھی آسمان سے بارش کی صورت میں اس کی بھی جو ہے آسمان سے برسنے لگی، جو کہ راکھ ہے۔ روا رئیس المحدثین الشیخ الصدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، علی صدوق کی یہ روایت ہے کہ ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دخل یوما الی الحسن فلما نظر الیہ بکا فقال له ما یبکیک یا ابا عبد اللہ قال ابکی لما یصنع بک فقال له الحسن علیہ السلام ان الذي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به ولكن لا يوم كيومك يا ابا عبد الله يزدلف اليك 30,000 رجل يدعون انهم من امه محمد صلى الله عليه واله وينتحلون دين الاسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك فعندها تحل ببني اميه اللعنه۔ یہ روایت شیخ صدوق نے یہ روایت کی ہے کہ جب حسین ابن علی امام حسن علیہ السلام کے آخری لحظات تھے اور امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، امام حسین جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، جب امام حسن کی کیفیت دیکھی ہے، زہر کی وجہ سے رنگ بدل گیا ہے اور جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اس حالت کو دیکھ کر امام حسین نے جب گریہ کیا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، اے حسین کس بات پر، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، کس منظر کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، جو آپ کو زہر دیا گیا ہے، جو آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اس حالت کو دیکھ کر میں گریہ کر رہا ہوں۔ یقین جانیے ہر معصوم نے اپنی مصیبت کو یاد نہیں کیا، بلکہ ہر معصوم نے انتہائی مشکل وقت میں بھی، اس حالت میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مگر امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رویا۔ فرمایا، یا ابا عبداللہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، جو دن تمہارے اوپر آنے والا ہے اس جیسا دن کسی کے لیے نہیں آیا، نہ آنے والا ہے۔ فرمایا کہ یزدلف الیک 30,000 رجل، 30,000 پر مشتمل ایک لشکر تمہاری طرف آئے گا، اور آپ حالت غربت میں ہوں گے، حالت مسافرت میں ہوں گے، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے، اور یہ لشکر اور یہ افراد یہ دعویٰ کریں گے کہ انہم من امت محمد، ہم محمد کے امتی ہیں، اور اپنا آپ کو دین اسلام کی طرف منسوب کریں گے، مگر فیجتمعون علی قتلک، مگر آپ کے قتل پر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، وسفک دمک، فعندہا، تو اس وقت تحل ببنی امیہ اللعنت، اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہوگی اور وہ ملعون قرار پائیں گے، اور یہ مثال، یہ نشانی آسمان پر ظاہر ہوگی، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ رِمَادًا وَدَمًا، آسمان سے راکھ برسے گی اور خون برسے گا۔ وَيَبْكِي عَلَيْكَ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَالْحِيتَانِ فِي الْبِحَارِ، صحرا کے حیوان بھی گریہ کریں گے یا ابا عبداللہ، اور سمندر کے حیوان بھی گریہ کریں گے یا ابا عبداللہ، آسمان سے راکھ برسے گی۔ یہ ایک غضب الہی کی نشانی ہے، تجلیات غضب الہی میں سے ایک تجلی ہے
جس کی طرف امام حسن نے اشارہ فرمایا۔ 8ویں نشانی ہے عزاداران سید الشہداء۔ محترم ناظرین کی خدمت میں ذکر کروں 8ویں نشانی جو ظاہر ہوئی، بکاء الملائکہ، ملائکہ نے گریہ کیا۔ روی عن الامام الصادق رئیس المذہب الجعفری، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ان 4000 ملک ہبطوا، 4000 ملائکہ نازل ہوئے۔ ایک روایت نہیں، کئی روایات ہیں کامل الزیارات میں کہ کئی ہزار ملائکہ نازل ہوئے قبر حسین کے اطراف، گریہ میں مصروف ہے تا قیام قیامت تک، زائرین کے لیے دعا کرتے ہیں، زائرین کو رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ زائر ابا عبداللہ الحسین زیارت کر کے جب گھر کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی اتباع میں، اس کی مشیت میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک مرنے کے بعد بھی یہ ملائکہ قبر حسین کے اطراف جو گریہ میں مصروف ہیں وہ اس مرحوم کی نیابت میں، اس زائر ابا عبداللہ الحسین کی نیابت میں زیارت کرتے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں جس کے مضمون کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ملائکہ کا گریہ کرنا یہ بھی ایک نشانی شمار ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم یہاں تک خلاصہ بیان کیا ان نشانیوں کا جو آسمان پر ظاہر ہوئی قتل حسین کے بعد، جن کو ہم تجلیات غضب الہی یا آیات غضب الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے وہ نشانیاں جو زمین پر ظاہر ہوئیں، روئے زمین پر جو نشانیاں ظاہر ہوئیں قتل حسین کے بعد، ان نشانیوں میں سے جیسا کہ سابقہ روایات میں بھی اشارہ ہوا کہ جو ہے زمین نے گریہ کیا، آسمان نے گریہ کیا، لہٰذا بکاء الارض، زمین کا گریہ کرنا من آیات غضب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت زمین کا گریہ کرنا قتل حسین پر۔ اور بیان ہوا کہ قتل حسین پر اگر زمین اور آسمان نے کسی پر گریہ کیا ہے تو وہ قتل حسین اور قتل یحییٰ بن زکریا پر گریہ کیا ہے۔ دوسری نشانی ما رفع حجر الا ووجد تحتہ دم عبید، روئے زمین پر قتل حسین کے بعد جہاں سے بھی کوئی پتھر کوئی اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون ابلتا تھا، تازہ خون ظاہر ہوتا تھا۔ یہ ایک نشانی تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی۔ قتل حسین پر کئی نشانیاں ظاہر ہوئی روئی زمین پر، ان میں سے دوسری نشانی خون کا ابلنا، جو بھی چیز اٹھاتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے زمین سے تو وہاں پر خون ظاہر ہوتا تھا۔ اب یہاں پر ذرا تأمل کی ضرورت ہے، چونکہ روایات میں مختلف تعبیرات ہیں، کبھی ارض شام کا تذکرہ ملتا ہے، کبھی ارض فلسطین کا تذکرہ ملتا ہے، کبھی مطلق ارض کا، لہٰذا یہ جو روایات ہیں کہ زمین پر سے جب کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو نیچے سے خون ظاہر ہوتا تھا، تازہ خون، دم عبید، تو یہ روایات 3 قسم کی روایات ہیں۔ کچھ روایات میں مطلق ارض کا تذکرہ ہے، زمین کا کسی خاص وطن کا نام ذکر نہیں ہے کہ مثلا کربلا کی زمین یا شام کی زمین یا فلسطین کی زمین، نہیں، بلکہ مطلق ارض، جس زمین پر جہاں کہیں بھی انسان اس دن جس دن حسین کو قتل کیا گیا کوئی بھی جب پتھر اٹھاتا تھا تو وہاں سے خون ظاہر ہوتا تھا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے ارض شام، طبرانی کی معجم کبیر کی جو روایت ہے کہ ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین ابن علی الا عن دم رضی اللہ عنہ، یہ اس کی تعبیر ہے، وَإِلَّا ہمارے پاس علیہ السلام ہے، چونکہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ ان کے الفاظ بعینہ ہی میں نقل کر رہا ہوں۔ طبرانی کی یہ روایت ہے معجم کبیر میں کہ ارض شام، زمین شام پر جہاں کہیں سے بھی کوئی پتھر اٹھاتا تھا تو وہاں سے خون ظاہر ہوتا تھا، تازہ خون ابلتا تھا۔ اور تیسری قسم کی جو قسم ہے روایات کی وہ ہے بیت المقدس کی سرزمین، فلسطین اور بیت المقدس کی سرزمین پر سے کوئی پتھر اٹھاتا تھا تو وہاں پر خون نظر آتا تھا۔ یہ روایت بھی ابن عساکر کی روایت ہے کہ لم یقلب حجر ببیت المقدس الا اصبح تحتہ دم عبید، بیت المقدس کی سرزمین پر سے کوئی بھی پتھر اگر کوئی اٹھاتا تھا تو وہاں سے تازہ خون ظاہر ہوتا تھا۔ یہ غضب الہی جو ظاہر نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوا روئی زمین پر، وہ جو ہے بکاء الارض، زمین نے گریہ کیا، اور پتھر جب اٹھایا جاتا تھا تو وہاں پر جو ہے خون نظر آتا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس نشانی کی جو تتمہ اور خلاصہ ہے، آخری حصہ آنے والی گفتگو میں اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.